اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاتھ دیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے، ٹانگیں دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی، منہ دیا۔ چکھنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کی، سونگھنے کے لیے اللہ نے ناک دیا، کام کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھ دیا، اور اپنی کمائی کے لیے ذریعہ اللہ نے دن کو بنایا۔ اگر انسان تھک جائے تو اے انسان رات کو سو جا، آرام کر، راحت اور سکون حاصل کر، تاکہ تو دوبارہ پھر صبح کو اٹھ کر اپنی کمائی کے لیے جا سکے۔ اللہ نے رات کو بنایا، اتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی۔ کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اے انسان، اگر تو میری نعمتوں کو گننا شروع کرے تو نہیں گن سکتا۔ آپ دیکھیں، وہ کبھی اس انسان سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں تو ہے لیکن بینائی نہیں ہے، کبھی اس انسان سے پوچھو۔ آج ہم ایسے انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن کی آنکھیں بھی ہیں، بینائی بھی ہے، لیکن پھر بھی اینک لگی ہے۔ وجہ نظر کمزور ہو گئی، اس کو پھر بھی دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے۔ تو عزیز دوستو، اسی طرح اللہ نے جب انسان کو اتنی نعمتیں دی، نعمتیں دینے کے بعد اب ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کو غلام بنائی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک کا نام آزادی ہے، ایک کا نام غلامی ہے۔ اگر انسان کو آزادی والی نعمت بھی مل جائے تو انسان جو ہے وہ اصل انسان بن سکتا ہے۔ اگر انسان کو آزادی والی نعمت نہیں ہے انسان کے پاس تو انسان جو ہے اصل اور حقیقت جو انسان ہے وہ نہیں بن سکتا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام مکہ مکرمہ کے اندر جب زندگی بسر کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دین کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، اپنے قرآن کا اعلان کیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اپنے بیگانے بن جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت رکھوانے والے، حضور کو گالیاں دینے والے بن گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرنے والے، حضور علیہ السلام پر پتھر برسانے والے بن گئے، حضور علیہ السلام کو سینے سے لگانے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سے دور کرنے والے بن گئے۔ جب ایسا زمانہ بنا، صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ جو بھی مسلمان ہوتا وہ صحابی بنتا، جو صحابی بنا وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دین پر چلوں گا، میں آپ کے اسلام پر چلوں گا، میں آپ کے قرآن کے مطابق چلوں گا، چاہے مجھے جیل میں جانا پڑے، چاہے مجھے گولی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے مجھے پتھروں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے مجھے تتی دھوپ کے اندر تڑپایا جائے۔ حضرت بلال کو تڑپایا گیا۔ دوستو، صحابہ اکرام نے جانیں پیش کر دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر جب میرے پیغمبر نے دیکھا کہ میں نے 13 سال کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزار دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ہمیں ایک آزادی کی زندگی نہیں مل رہی، تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک اللہ رب العزت نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات ڈال دی۔ فرمایا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر تمہیں آزادی نہیں حاصل ہو رہی، اب ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے کہ جاؤ اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب جس طرح پاکستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی، لہو لہان ہوئے، اپنی عزتیں پامال کر دی، اپنے مال جان ہر چیز کو لٹوا کر، ایک مقصد تھا کہ ہمیں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان مل جائے۔ ایسے ہی میرے پیغمبر نے مکہ کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ مدینہ میں آئے۔ کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہم مدینہ میں جائیں گے، وہاں جا کر ہم اپنے قرآن اور دین اور شریعت کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ میں آئے، مکہ سے ہجرت کر کے، تو دوستو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے حاصل کیا تھا، اور اسی طریقے پر چل کے میرے پیغمبر نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ مکہ کے اندر جب میرے نبی نے دعوت دی 313 لوگ تھے، جب مدینہ میں میرے نبی علیہ السلام کا جس دن وصال ہوتا ہے 1,44,000 صحابہ اکرام میرے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وہی ذہن، وہی تمنا، وہی خواہش جو میرے پیغمبر نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی تھی، وہی آج علماء نے جس وقت پاکستان کو بنانا تھا، ایک وہی خواہش تھی، وہی ذہن تھا، وہی انداز تھا، وہی طور طریقہ تھا کہ مدینہ کو حاصل کیا گیا۔ اس کے خلاف مدینہ منورہ کو جب حاصل کیا، میرے پیغمبر مدینہ میں آئے تو مگر کون تھا؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، مختلف کافر لوگ تھے جو میرے پیغمبر کو تنگ کرتے تھے، جو اس وقت کے صحابہ کو تنگ کرتے تھے۔ اسی طرح جس وقت پاکستان کو حاصل کیا گیا تو پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو جناب تحریکیں چلی ہیں، وہ تحریکیں کون سی تھی؟ آج وہ کتابوں میں بند پڑی ہیں۔ مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں کے اوراق کو پلٹ کر ان تحریکوں کو پڑھ کر دیکھ لے کہ وہ تحریکیں بھی ویسے ہی لڑی گئیں جیسے میرے پیغمبر مصطفیٰ نے مکہ مکرمہ میں تحریک لڑی تھی۔ ایک جیسے مدینہ منورہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا، اس کے بعد سے لے کر 1400 سال 1500 سال گزر گئے، اس کے بعد کوئی ایسا ملک نہیں بنا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہو۔ اگر کوئی بنا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کو اگر حاصل کیا گیا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔